مغربی کنارے غزہ کی پٹی پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ سکتے تھے۔ قبضہ ضروری نہیں کہ جبر و استحصال اور ظلم سے کیا جائے، بلکہ اگر قوموں کے ساتھ رحم دلی، نرمی کا سلوک کیا جائے تو یہ قبضہ اس قبضے سے زیادہ مؤثر اور طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مرکز و محور دل ہوتا ہے۔ دلوں پر راج کرنے کا قبضہ ہمیشہ بہت نفیس اور پائیدار ہوتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اقوام متحدہ میں تمام تصفیوں کو غیر قانونی قرار دینے پر غور کیا گیا۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم نے حیل و حجت سے کام لیا تو بش کے ماتحت ریاست کے سیکرٹری جیمز بیکر نے اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ بش کے بیٹے نے سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کیا کہ جنوری 2001 کے بعد کیے گئے تمام تصفیوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس نے کہا کہ غیر قانونی چیک پوسٹوں کو ختم کیا جائے، نئے نقشے میں اسرائیلیوں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے علاقوں کو مزید وسعت دینے کے بجائے موجودہ تک ہی محدود رہیں۔ اس کے لیے وہ غیر قانونی چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کی درخواست پر بھی رضامند ہو گیا۔ اسرائیلی حکومت کی انتظامیہ اور عہدیداران کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اس نے اسرائیل کو اپنی حد میں رکھنے کے لیے کچھ شرائط اور ضوابط عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند سالوں میں صرف ایسی فوجی چوکی امونہ کو ختم کیا گیا، اور ایہود المرٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ پولیس پر حملہ کرنے والوں کو معاف کر دے، کیونکہ اسرائیلی حکومت اچھی طرح جانتی تھی کہ بش اب ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ زبانی کلامی ان کا ساتھ دینے کا دعویٰ تو کرتا تھا، مگر عملی طور پر اب وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کیا ایسا واقعی ہوا ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ بس یہ ایک خواب ہی تو ہے، کیونکہ جارج بش کا حل ایسا نہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کے دکھ کا مداوا ہو سکے۔ قدیم مغرب کے بہت سے حصوں میں ہمیں ایک شخص ایسی دوا فروخت کرتا نظر آتا ہے جو تمام زخموں اور بیماریوں کا علاج ہے۔ بخار، سر درد، جریان خون، تپ دق، آتشک، اس ایک دوا میں معجزاتی یا کرشماتی طور پر تمام بیماریوں اور زخموں کا علاج پایا جاتا تھا۔ جارج بش کی تقریریں کبھی آپ نے سنی، بلکہ بارہا آپ نے ان تقریروں کو سنا ہوگا۔ ان تقریروں میں وہ ایک واویلا بار بار کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی وہ دوا یعنی دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے جو تمام دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے گا، اور اس کی وجہ سے آخر کار اندھیرا چھٹ جائے گا اور روشنی کو فتح نصیب ہوگی۔ اس دوا کا نام ہوگا فلسطینی علاقوں کی آبادکاری یا فلسطینی علاقوں کی تعمیر نو۔ مگر کاش کہ جارج بش مخلصانہ انداز میں اس پر سوچتا، لیکن وہ تو سوچ رہا تھا دو ریاستی منصوبہ۔ فلسطینی مسئلے پر اتنے برس سے سوچنے کے بعد بھی ہم کوئی حل نہیں نکال سکے، مگر جارج بش نے یہ حل سوچا تھا۔ یہ کولمبس کی دریافت امریکہ ہے جس نے اس پیچیدہ مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالا، مگر حل فلسطینی تو کوئی علاقہ ہی نہیں رکھتے، ان کا تو کوئی وطن ہی نہیں۔ وطن تو یہودیوں کا ہے جسے وہ فلسطینیوں کے تسلط سے چھڑا رہے ہیں۔ جارج بش کے لیے اس ریاست میں دو اچھے لوگ تھے، ایک صدر محمود عباس، دوسرا وزیر اعظم فیاد، اس لیے کہ فلسطینی ریاست کے تصور سے کنارہ کشی کر کے جدید جمہوریت کا تصور لیے یہ دونوں حضرات ہی تو جد و جہد کر رہے ہیں۔ وہ جدید جمہوریت جس میں وزراء اور دیگر افسران بدعنوانی کے بغیر اپنی خدمات سر انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ جدید جمہوریت کا یہ وہ قدم ہے جس میں فلسطینی لوگوں کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر قانون کی حکمرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ جمہوری خاکہ جو بش کی منظوری سے طے پاتا تھا، جسے صدر عباس اور وزیر اعظم فیاد فلسطینی لوگوں کی طویل جدوجہد کی پرواہ کیے بغیر پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہے۔ جمہوری ریاست کے قبضے کے بعد تمام سڑکوں، دیواروں، باڑوں، جنگلوں، حتیٰ کہ بڑی شاہراہوں پر بھی سلاخیں لگا دی گئیں تاکہ فلسطینی اس نئی ریاست میں داخل نہ ہو سکیں۔ مغربی کنارے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اس کا رابطہ دنیا کے دوسرے حصوں سے منقطع کر دیا گیا۔ اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس صورتحال میں بھی بش ہرگز پریشان نہیں۔ اس کے پاس ایک اور حل ہے، اور وہ حل ہے کہ تمام فلسطینیوں کو مستقبل میں اردن اور مصر بھیج دیا جائے۔ اسرائیل کی سرزمین کو ان کے وجود سے نجات دلا دی جائے، یا فلسطینیوں کو اسرائیل سے رہائی دلا کر دوسرے ممالک میں درآمد کر دیا جائے۔ فلسطینی ریاست کی تعمیر نو کے تصور کو بھرپور عملی شکل دینے کے لیے بش اپنے خاص پالتو جانور بھی بھیجے گا، جن میں ایک کا نام ٹونی بلیئر ہے، جو ایک مضبوط اور طاقتور معاشرے کی تشکیل کے لیے بین الاقوامی امور پر فلسطینیوں کی مدد کرے گا، جس سے بین الاقوامی رائے عامہ کو فلسطینیوں کے حق میں ہموار کرنے اور مضبوط فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ان سے مدد لینے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔
بش اور ٹونی بلیئر کا یہ ساتھ فلسطین کے لیے ایسا تھا جیسا کہ مصر، سعودی عرب، اردن، پاکستان، مراکو یا شاید عراق کی طرح کا۔ اس کے ساتھ ہی یہ امید بھی کرتے تھے کہ فلسطینی اپنی پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے آزادانہ الیکشن بھی کروا سکیں گے، اور وہ بھی صدر جمی کارٹر کی سخت نگرانی میں۔ جہاں تک صدر بش کا تعلق ہے، وہ تو صرف اس صورتحال کے انتخابات کے حق میں ہیں جب محمود عباس کو بغیر کسی مخالفت کے صدر منتخب کر لیا جائے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی اکثریت حماس کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن یہ کبھی ممکن نہیں ہوا کہ لوگوں کی اکثریت کو حماس کو ووٹ دینے کی بجائے محمود عباس کی صدارت کے لیے راضی کیا جائے۔ پھر بھی جارج بش کی کوشش تھی کہ گزشتہ تلخیوں کو یکسر بھلا دیا جائے اور ماضی کی تختی سے مظالم کو مٹا کر نئی تاریخ رقم کی جائے جو نئے مظالم پر مبنی ہو۔ یہ وہ حل تھے جن کے حقوق بش کے پاس محفوظ تھے، اور یہ ہے اس دور کا جدید اپ ٹو ڈیٹ نظریہ، جمہوری فلسطینی ریاست، جس کا سنگ بنیاد جلد رکھ دیا جائے گا۔ بدعنوانی سے آزاد، حتیٰ کہ امریکہ اور اسرائیل کی دخل اندازیوں سے بھی آزاد، جس میں صرف اہل سیکیورٹی فورسز کام کریں گی، جبکہ حماس کی شرکت نہیں ہوگی اور مسلح افواج کو چوکس کیا جائے گا۔ اسرائیلیوں پر حملے بند کر دیے جائیں گے، اسرائیل کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا، اور اسرائیل کے خلاف ہر طرح کی بغاوت کو کچل دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اسرائیل کو ایک صہیونی ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا، صہیونی ریاست جس میں صرف یہودیوں کو رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ ایسی آزاد، خود مختار اور مضبوط صہیونی ریاست کے قیام کے بعد ہی ایک فلسطینی ریاست کی تخلیق کے متعلق سنجیدہ بات چیت آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ آزاد صہیونی ریاست ہی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ تھا ان کا نظریہ۔ یہ ہے وہ مغرب کا جدید نظریہ جو کہ وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ کرنے کی فکروں میں ہے، تاکہ ہمیں ایک آزاد اور خود مختار صہیونی ریاست کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھا جائے۔ باقی رہی بات فلسطینی ریاست کی، تو اس کے لیے اندیشے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ نے اس کی پلاننگ کر رکھی ہے، جس کے لیے اسے کسی قسم کی گفت و شنید یا مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کے ایما پر ایک فلسطینی ریاست معرض وجود میں آ سکتی ہے، مگر اس کے لیے چاہے کچھ بھی نہ کیا جائے، مگر متفقہ سرحدوں کا تعین ضرور ہوگا۔ متفقہ بارڈر وہ متفقہ سرحد جو باہمی تصفیے سے طے پائی، جس میں فلسطین کو اسرائیل کا ایک حصہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اس بے رحمانہ تقسیم کے سوا جارج بش سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی تھی؟ فلسطین کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو کہ ماضی میں تھا، مستقبل میں بھی وہی سرحد، وہی تصفیہ کہ فلسطینیوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے ہے، صہیونی ریاست جس میں فلسطینی قوم کے لیے جگہ نہیں۔ اس تقسیم میں کوئی نئی رحم دلانہ شق نظر نہیں آتی۔ اگر کسی نے اس پر اعتراض کیا یا چند اندیشے پیدا ہوئے تو اس صورتحال پر میڈیا ایڈوائزر کو مسٹر صدر کو مشورہ تو دینا پڑے گا کہ کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں نیا اضافہ کرنا پڑے گا۔ وہ نیا بے شک نیا نہ ہو، یعنی اس میں فلسطین کا کوئی حل ہو یا نہ ہو، مگر ایسا لگے کہ جیسے ہم نے کوئی حل پیش کر دیا ہے۔ اس کے لیے بین الاقوامی میٹنگ کا انعقاد کرنا بہت ضروری ہوگا۔ میڈیا ایڈوائزر کے ان مشوروں کے بعد صدر بش مختلف ممالک کے ان رہنماؤں کا اجلاس طلب کرتے ہیں جن کی ساکھ اپنی قوم کی زوال پذیر ہو، کیونکہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو بلا حل و حجت صدر بش کی حمایت کریں گے اور دو ریاستوں کے تصور کی حمایت کریں گے۔ اس اجلاس کے اہم ارکان اسرائیل، فلسطین اور ان کے ہمسایہ ممالک ہوں گے۔ اس اجلاس کی صدارت کا فریضہ سیکرٹری رائس کو سر انجام دینا ہوگا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی میٹنگ، اور وہ بھی وقت پر، کیونکہ کسی بھی ملک کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے امریکہ کو میٹنگ کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کوئی اجلاس منعقد نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ہمیشہ کی طرح اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اس اجلاس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ہوتا آیا ہے۔ ایک رسمی سا بیان سامنے آتا ہے کہ مس کونڈولیزا رائس اور ان کے رفقائے کار اس رپورٹ کا بغور مطالعہ کریں گے جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔ وہ اس رپورٹ کے بغور مطالعے کے بعد اس سے نتیجہ خیز اور مؤثر بنانے کی حمایت کریں گے، اور اس ضمن میں مزید تجاویز کا بھی خیر مقدم کیا جائے گا۔ دو طرفہ مذاکرات اور بات چیت کے بعد مسئلے کے حل کے لیے دونوں فریقوں کی سفارتی سطح پر حمایت کی جائے گی تاکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے راستے پر کامیابی سے قدم بڑھایا جا سکے۔ مگر اس اجلاس میں فوجی چوکیوں کے خاتمے کی کسی تجاویز پر غور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے وہ سعودی عرب کے سرکردہ رہنماؤں سے ملے گا، سب سے اہم عرب ملک جس کے ساتھ وہ سرکاری سطح پر بات چیت کرے گا، مگر یہ بات چیت اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ بے مقصد مذاکرات جس کا نتیجہ ہمیشہ کی طرح بے معنی ہوتا ہے۔
مگر اس خواہش کا پورا ہونا بھی مشکوک ہے، کیونکہ سعودی بہت محتاط ہو چکے ہیں اور وہ علاقے کی کسی جماعت کے ساتھ جھگڑا نہیں چاہتے، حتیٰ کہ شام کے ساتھ بھی نہیں، جسے کہ ان مذاکرات میں مدعو نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ وہ اسرائیل اور فلسطینیوں دونوں کا ہمسایہ ہے اور نہ ہی وہ حماس کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مصر، اردن اور فلسطینی حکام کے برعکس سعودی عرب کو روپے پیسے کا لالچ یا رشوت بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پیسہ اس کے پاس خود بہت ہے۔ آخر کار امریکہ یا جارج بش فلسطین کے مسئلے کا حل کیا نکالتے ہیں؟ وہی 2 ریاستوں کی تشکیل۔ یہ حل مسئلہ فلسطین کے حقیقی مقصد سے بہت دور ہے۔ یہ وہی سیاسی چال تھی جس کا مطلب اس مسئلے کو التوا میں ڈالنا ہے، نہ کہ اس کے حل کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ میں سچائی سننے کی ہمت ہے تو پھر تو سچ یہ ہے کہ بددیانت اور بدعنوان افراد نے 2 ریاستوں کے تصور کا نظریہ دے کر بے وقوفوں کے لیے ایک جال تیار کیا ہے۔ اسرائیلیوں کا ایک بہت چھوٹا گروپ ہے جس نے 50 سال قبل سے 2 ریاستوں کی تشکیل کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے۔ اب اسے جارج بش کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ جارج بش جس میں سچائی سرے سے تھی ہی نہیں، وہ دھوکے، جھوٹ، فریب زدہ بیانات اور نعروں سے بہلاتا تھا۔ وہ جارج بش جس کی بات پر کوئی عقل مند شخص یقین نہیں کر سکتا، صرف ایک بے وقوف ہی اس کے دھوکے میں آئے گا۔ اس لیے کہ صدر بش کے مسئلہ فلسطین کے حل کے کسی منصوبے پر یقین نہ کیجیے گا۔ خاص طور پر مسلمان ممالک اور فلسطینی زعماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین کے لیے جارج بش کے حل پر ہرگز اتفاق نہ کریں۔ چیم ویزمین، مشہور صہیونی رہنما اور اسرائیل کے پہلے صدر، نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لوگوں کو ملک یا ریاست چاندی کی پلیٹ میں پیش نہیں کی جاتی، اس لیے فلسطینیوں کو بھی اس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اگر وہ سوچتے ہیں کہ کوئی انہیں یہ تحفتاً دے دے گا یا صدر بش یا کوئی اور صدر یہ انہیں بخشش میں دے دے گا یا اولمرٹ کے اشارے پر انہیں یہ عنایت کر دی جائے گی یا بینجامن نیتن یاہو کے اشارے پر، تو ایسا نہیں ہوگا۔ قومیں ہمیشہ اپنی آزادی سیاسی اور فوجی جدوجہد سے حاصل کرتی ہیں، ہر وہ جدوجہد جس میں تشدد ہو یا نہ ہو، مگر طاقت ضرور ہو، اور یہ طاقت ہے اتحاد کی، جسے شکست دینا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اقوام ہمیشہ اتحاد کے بلبوتے پر ہی کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ اگر فلسطینی قوم متحد رہتی ہے اور مسلسل آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے لیے جدوجہد کرتی ہے تو یقیناً ایک دن فتح اتحاد کی ہوگی، مگر اس اتحاد میں تمام مسلم ممالک کا ساتھ بھی ضروری ہے۔ یہ وہ اتحاد ہے جو ان کا ایک ہی حل پر ہونا چاہیے، اور وہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا حل ہے۔ مشرق وسطی سمیت پوری مسلم امہ میں آئے دن بدلتے ہوئے سیاسی حالات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ایک طویل مدتی منصوبہ بندی تیار کر رکھی ہے، اور اس حکمت عملی کے مطابق وہ اپنی سازشوں کا دائرہ وسیع کرتا چلا جا رہا ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی سلطنت کو دوام بخشنے کے لیے وہ ہر اس رکاوٹ کو ختم کر دینا چاہتا ہے جو کہ خطے میں اسرائیل کے لیے مزاحمت کا باعث بنے۔ اس وقت فلسطین میں اسرائیلی حکومت کے لیے سب سے بڑی مزاحمت حماس کی طرف سے ہی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں کے دوران حماس حکومت کے خاتمے کے لیے بھرپور سازشیں کی گئیں۔ حالانکہ فلسطین میں قومی انتخابات میں جب حماس نے اکثریت سے کامیابی حاصل کی تو پوری دنیا بشمول امریکہ نے بھی انتخابات کے صاف شفاف ہونے کی تائید کی، مگر انتخابات کے نتائج کو اس لیے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ حماس نے بھاری اکثریت سے اس میں کامیابی حاصل کی۔ امریکہ اور اس کے حلیفوں نے اسے تسلیم نہیں کیا اور نئی حکومت کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں اور سازشوں کا تانا بانا بنتا رہا۔ اس کے نتیجے میں بالآخر صہیونی ایجنٹ اور موجودہ فلسطینی صدر محمود عباس نے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے متبادل سلام فیاض کی سربراہی میں رام اللہ میں نئی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کا کہنا تھا کہ حماس کے بغیر بننے والی حکومت کو وہ تسلیم کر لے گا، اس سے امن کو فروغ حاصل ہوگا۔ لیکن امن کو کتنا فروغ حاصل ہوا یہ آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے سازشی حلیفوں کی تمام تر حمایت اور سرپرستی الفتح کو حاصل تھی۔ امریکی حکومت کے ایما پر الفتح کے صدر محمود عباس نے حماس کی حکومت کا خاتمہ تو کر دیا، مگر اس کے رد عمل کے طور پر حماس نے غزہ شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حماس کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد غزہ میں امن و امان کو گزشتہ 50 سالوں میں مثالی قرار دیا گیا، جس کی ایک وجہ تو حماس کا بہترین انتظام و انصرام اور دوسرا حماس کی فلسطینی عوام میں مقبولیت تھی۔ ابو مازن محمود عباس الفتح کے صدر کا تعلق بہائی فرقے سے ہے۔ حماس حکومت کے خاتمے کے بعد محمود عباس نے القدس ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہودیوں پر حملہ کرنا حرام ہے۔
محمود عباس کے اس بیان کی وجہ یہ تھی کہ بہائیت اور یہودیت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس عقیدے کی روح سے وہ جہاد مخالف تصور کیے جاتے ہیں۔ سعودی حکومت کی دعوت پر الفتح اور حماس کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں جب قومی حکومت تشکیل دی گئی تو محمود عباس نے اسماعیل ہانیہ کو وزیر اعظم بنانے پر قطعاً اعتراض نہیں کیا، مگر بعد میں یہی ہانیہ ان کو کھٹکنے لگے۔ 40 سال کے دوران فلسطین میں امن و امان قائم کرنے کے لیے متعدد دفعہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بات چیت اور مذاکرات پر زور دیا گیا، لیکن اسرائیل نے منفی رویے کے باعث مسئلے کے حل کے لیے پیش رفت ممکن نہ ہو سکی، حتیٰ کہ اسرائیل نے 1978 کے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے اور اوسلو معاہدے 1993 کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب عرب ممالک کی طرف سے مصر اور اردن کو مینڈیٹ دے کر اسرائیل بھیجنا اس سلسلے کی ایک کڑی تو کہی جا سکتی ہے، مگر اس کے پس منظر میں امریکی اور صہیونی ایجنڈا پوری طرح سرگرم رہا۔ ماضی میں کیے گئے معاہدوں میں 1993 میں اوسلو سمجھوتے کے بعد فلسطین میں حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے بستیوں کی تعمیر اور زمینوں پر قبضے کی رفتار بڑھا دی تھی۔ نسلی عصبیت کو ہوا دینے کے لیے اسرائیل نے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ دیوار کی تعمیر کا کام بھی جاری رکھا تاکہ اس دیوار کی آڑ میں مزید فلسطینی علاقے کو اسرائیل کا حصہ بنا دیا جائے اور اسرائیلی حکومت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے۔ حماس کا موقف یہ تھا کہ تمام علاقے پر فلسطینی ریاست کا قیام ہو جس پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کیا تھا۔ مغربی کنارے پر تعمیر شدہ تمام یہودی بستیاں ختم کی جائیں، اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کیا جائے، اسرائیل فلسطینیوں کے تمام حقوق تسلیم کرے اور فلسطینی پناہ گزینوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دے۔ امریکہ، اس کے اتحادی اور اسرائیل کی حکومت محمود عباس کی زیر صدارت بننے والی حکومت کو تو تسلیم کرنے کو تیار تھے، مگر وہ اس میں سے حماس کو کسی قسم کا کردار دینے کے حق میں نہیں تھے، جبکہ وہ فلسطینی عوام میں حماس کی مقبولیت اور علاقے میں حماس کے اثرات سے بھی پوری طرح آگاہ رہے۔ امریکہ اور صہیونیوں کی طرف سے سلام فیاض کی حکومت کو مالی اور اقتصادی امداد بھی دی جاتی رہی۔ فلسطینی میڈیا پر نشر ہونے والی خبروں کے مطابق مغربی کنارے پر نابلس اور رام اللہ کے درمیان ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی بنایا جاتا رہا۔ ایک اخبار کے مطابق یہ قومی نوعیت کا منصوبہ تھا، نیا عرب کا شہر یعنی نیو عرب سٹی۔ اس کے لیے امریکہ اور سعودیہ فنڈز فراہم کریں گے، جس سے بے روزگار فلسطینیوں کو روزگار بھی ملے گا۔ لیکن اس اعلان کے بعد اسرائیل کے ایک بیان نے تنازع کو اور شدید کر دیا۔ اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہ صرف چند ہزار فلسطینی مہاجرین کو آنے کی اجازت دے گا جو کہ مغربی کنارے سے عراق ہجرت کر گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے مہاجرین اردن اور شام کی سرحدوں پر بنائے گئے عارضی کیمپوں میں رہائش پذیر تھے۔ اسرائیل ان سب کو اپنے وطن میں آباد ہونے کی اجازت دینے کے حق سے محروم رکھ رہا تھا۔ 60 سال میں تقریباً تمام فلسطینی سیاسی رہنما اپنے بیانات میں متعدد بار ان مہاجرین کو فلسطین کے علاوہ کسی اور سرزمین پر بسانے کے نظریے کو مکمل طور پر رد کر چکے تھے۔ حماس کے رہنماؤں نے عراق میں پناہ گزین مہاجرین کو UN سرٹیفکیٹ ترک کرنے کی بھی شدید مخالفت کی، کیونکہ UN سرٹیفکیٹ کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں فلسطین کے علاوہ بھی دنیا کے کسی حصے میں آباد کیا جا سکتا ہے۔ الفتح اور دوسرے فلسطینی گروہوں کے بہت سے ارکان نے فلسطینی مہاجرین کے معاملے میں حماس کے کردار کو سراہنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی اور حصے میں بسانے کی مذمت کی۔ حماس کا فلسطین کے معاملے میں متحرک کردار نہ صرف عسکری یا سیاسی سطح پر تھا، بلکہ سماجی سطح پر وہ بہت فعال اور ہر دل عزیز پارٹی رہی اور اب بھی ہے۔ حماس کے ترجمان سیاسی مشیر احمد یوسف نے برملا واضح کیا کہ حماس کی مرضی کے بغیر فلسطین پر مسلط کی جانے والی کسی بھی پالیسی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ صورتحال صرف انتخابات میں ہی نہیں بلکہ دوسرے سیاسی معاملات اور مہاجرین کی آبادکاری سے لے کر فلسطین میں خوشحالی تک کے سفر پر مبنی ہے کہ فلسطین سے متعلقہ کسی بھی مسئلے پر حماس کی شرکت کے بغیر مذاکرات کا کسی نتیجے پر پہنچنا بے معنی اور بے سود رہے گا، کیونکہ ایسے مذاکرات کی کامیابی کے قطعاً کوئی امکانات نظر نہیں آتے جن میں حماس کو باہر رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ حماس کے رہنما احمد عباس نے PA پارلیمنٹ اور چیئرمین شپ عمومی انتخابات میں حصہ لینے کا بھی اعلان کیا۔ اگر حماس کی اس سلسلے میں مخالفت کی گئی تو یقیناً اس کا شدید رد عمل سامنے آئے گا۔ وہ غزہ کی پٹی پر انتخابات کے انعقاد کو غیر یقینی بنا دے گا۔ اگر حماس ان انتخابات کا بائیکاٹ کرتی ہے تو اسے مغربی کنارے پر بھی ہرانا ناممکن ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں فلسطین میں امن کی بحالی کا منصوبہ خواب بن کر رہ جاتا۔
فلسطین کے مسئلے پر اگر تمام گروپوں کے درمیان کوئی موافقت ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک فلسطینی ریاست تشکیل دی جائے، مشرقی یروشلم کو اس کا دارالخلافہ قرار دیا جائے، مہاجرین کا مسئلہ باہمی رضامندی سے طے کیا جائے